وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ جاثیہ کی ایک آیت نمبر 23 کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبودان باطل ہے، جھوٹے معبود، غلط خدا، ان میں سب سے اول نمبر کا جو معبود باطل ہے تو اس کا تذکرہ ہے۔ تاریخ کے لحاظ سے، سازش کے لحاظ سے اگرچہ سب سے بڑا جو غیر اسلامی معبود ہے وہ شیطان ہے، ابلیس۔ ابلیس اس کا اصل نام ہے اور شیطان اس کی صفت ہے۔ شیطان کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، اور ابلیس اس کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی اس کا جو یہ نام پڑا یا اس کا جو نام دیا گیا، شاید اس کے اپنے کردار کی وجہ سے لبسا یلبسو سے ابلیس کا لفظ بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے چھپانے کے۔ اس نے حق کو چھپایا، اپنے آپ سے بھی چھپایا اور دوسروں سے بھی چھپایا، اور قیامت تک کے لیے اس کو ڈھیل اور مہلت جو دی گئی ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں سے حق کو چھپانا، حق کو واضح نہیں ہونے دینا، یہ ابلیس کا اصل کام ہے۔ تو گویا کہ اس کا جو نام ہے وہ بھی ایک طرح سے اسم با مسمہ ہی ہے۔ اسم با مسمہ کہتے جیسا نام ویسا کام، اس کو کہتے ہیں عربی میں اسم با مسمہ۔ لباس کو اس لیے لباس کہتے ہیں کہ اس سے بھی جسم چھپتا ہے۔ لباس جسم کو چھپاتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو لباس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کپڑے کا لباس، لیکن قرآن مجید میں ایک اور اہم لباس کا تذکرہ ہے، اور وہ لباس اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، مطلوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کا تذکرہ حج کے احکام کے پس منظر میں کیا گیا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اور توشہ اختیار کرو حج کے سلسلے میں، حج کو جانے کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے اس کا انتظام کرو، لیکن اس سلسلے میں کہا گیا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سب سے بہترین توشہ وہ تقوی کا توشہ ہے۔ اور پھر اسی پس منظر میں کہا گیا کہ
وہ لباس التقوی ذالک خیر، اسی سے متعلق آیت ہے شاید آگے پیچھے، جن کو یہ رکوع یاد ہوگا یا یہ صورت تو وہ اچھی طرح سمجھے۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ تقوی کے لباس سے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تقوی سے ڈھانپے، اپنے جسموں کو صرف کپڑے سے چھپانے پر اکتفا نہ کرے، اس لیے کہ کپڑے اگر ہم نے پہن بھی لیا، لباس کپڑوں کا لباس ہم نے پہن بھی لیا، لیکن تقوی کا لباس اگر نہیں پہنا، تقوی کا لباس اگر ہم نے حاصل نہیں کیا، تو یہ جسمانی جو لباس ہے یہ صرف ہمارے جسم کی حفاظت کر سکتا ہے، ایمان اور اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ شیطان کے مکر و فریب سے جو لباس ہمیں بچا سکتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا مطلب یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنا، ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دینا، اور ہر کام میں اللہ کی نامرضی سے بچنا، اس کو کہتے تقوی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم سراپا تقوی کے لباس میں ملبوس رہے، ملبوس یعنی اپنے جسموں کو اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معبود کا تذکرہ کیا کہ عام طور سے اس کی جو خباثت ہے، اس کی جو برائی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن سب سے بڑا غیر اسلامی معبود، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر وہ اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اولین طور پر خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن واسطے کے ذریعے سے ہم سب اس کے مخاطب ہے، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مخاطب ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مخاطب ہے۔ مخاطب کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو، اور مخاطب کہتے ہیں اس کو جس سے خطاب کیا جائے۔ زیر زبر کے فرق کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اردو تقریروں میں بھی اس کا لحاظ اور خیال ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ مخاطب کی جگہ مخاطب کہہ دیتے ہیں، مخاطب کی جگہ مخاطب کہہ دیتے ہیں، تو یہ صرف لفظ کے زیر زبر کا فرق نہیں ہے، مفہوم اور مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ ہر زبان میں ہوتا ہے ایسا۔ ایک ہے بکریاں چرانا اور ایک ہے بکریاں چرانا، زیر زبر کا ہی فرق ہے نا، کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اچھی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، اللہ کے رسول نے بھی چرائی ہے نبوت سے پہلے، اجرت پر، قیمت پر۔ یہ بات اللہ کے رسول نے مدینہ میں کہی تھی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو مکہ کے جو اہل ایمان تھے ان کو تو معلوم تھا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہے، لیکن مدینہ کے جو انصار تھے تو ان کو ذرا تعجب ہوا، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں ایک قرات پر، دو قرات پر مکہ کی پہاڑیوں پر چرائی ہے۔ قرات ایک پیمانہ ہوتا تھا، دینار اور درہم سے کم۔ روپیے پیسے میں جو فرق ہے شاید یہی فرق ہے، سمجھ لیجئے دینار اور درہم میں جو فرق ہے، ایک ہے روپیہ، ایک ہے پیسہ۔ کتنے پیسے کا روپیہ بنتا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بھی ذہن پر آپ زور دیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے غور و فکر کی عادت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ علم کی اصل کنجی وہ انسان کا غور و فکر ہے۔ تو ایک روپیے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟
ہاں ہاں بہت آسان ہے. 100 پیسے 50 پیسے بولتے کہ نہیں ہم؟ 50 پیسے کتنے؟ 8 آنے کو بولتے نا 50 پیسے. 25 پیسے 4 آنے کو. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں 1 قرات 2 قرات کے بدلے میں چرائی ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یہ غلط بات ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بکریاں چرانا تو جائز ہے لیکن بکریاں چرانا جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی فرق قرآن میں بھی واقع ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر دھیان توجہ سے پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ میں بھی خود ایک مقام پر ایسا ہے کہ اگر کوئی زبر کی جگہ پیش پڑھ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. لیکن اگر انعامتا کی جگہ اگر کوئی انعامتو پڑھے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جس پر میں نے انعام کیا. تو بندہ تو انعام نہیں کر سکتا, اللہ نے انعام کیا ہے. تو بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعامتا تو نے انعام کیا, انعامتو میں نے انعام کیا. تو میں نے انعام اگر کوئی کہتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. غلطی سے بھی اگر اس نے پڑھ لیا, کیا کہیں گا میری نیت نہیں تھی غلط پڑھنے کی, تو بھی نماز ٹوٹ گئی. نماز دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی. اس لیے اردو میں بھی آپ جو تقریر کرتے تو تقریر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو ہماری زبان بھی صحیح ہو, ہم کو پڑھتے بھی آئے. دوسری یہ کہ بولتے بھی صحیح آئے. پڑھتے آنا اور چیز ہے اور بولتے آنا دوسری چیز ہے. پڑھنے میں زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی اس لیے کتاب سامنے ہوتی ہے, لیکن بولنے میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو صحیح پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, جو کچھ پڑھتا ہے اس کو ذہن میں رکھتا ہے, کون سی جگہ پر پیش ہے, کون سی جگہ پر زیر ہے, زبر ہے, تو پھر جب وہ زبانی بولے گا, تقریر زبانی کرنی پڑتی ہے نا, بغیر دیکھے ہوئے تقریر کرنے کا نام ہے تقریر. دیکھ کر بھی کچھ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن دیکھ کر جو تقریر کی جاتی ہے تو وہ اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. مخصوص لوگوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے, لیکن زبانی تقریر کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن وہ تقریر کا اثر زیادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے, اور جو صحیح انداز سے تقریر کرتا ہے, صحیح الفاظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ جو تقریر کرتا ہے کسی بھی زبان میں ہو تو اس کی تقریر مؤثر ہوتی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں؟ یعنی گویا کہ بہت ہی یہ غور و فکر کی چیز بھی ہے اور تعجب کی چیز بھی ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ, کہ جس نے اپنی خواہش کو, اپنی پسند کو اپنا معبود بنا لیا. معبود الہ کے الفاظ ہے, وہی الہ کے الفاظ ہے جو کلمے میں ہے, لیکن کلمے میں صرف کس کے لیے ہے معبود ہونے کا تذکرہ؟ لا الہ, پہلے انکار کروایا گیا. لا الہ, نہیں کوئی معبود, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, مگر اللہ. یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں نافرمان ٹھہرتا ہے, مشرک بھی ٹھہرتا ہے, کافر بھی ٹھہرتا ہے. جتنے بھی بری صفات ہو سکتی ہے, جتنے برے نام ہو سکتے ہیں, ان تمام برے ناموں کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. ویسے مشرک اگر کوئی ہو گیا تو سب سے بڑا وہ برا ہو گیا, سب سے بڑا وہ ظالم ہو گیا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جب یہ شرک زندگی میں آتا ہے تو پھر کئی طرح کا ظلم ہوتا ہے. تو کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, اپنی پسند کو, اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی خواہش نفس
اپنے دل میں جو آ رہا ہے، اپنی مرضی میں جو آ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے جس کو لوگ آج برا نہیں سمجھتے۔ شیطان اس لحاظ سے کمزور معبود ہے، یہ سب سے بڑے معبود کا تذکرہ ہے۔ سب سے بڑا معبود وہ نفس کا معبود ہے، نفس ہے سب سے بڑا معبود۔ انسان کی خواہش یہ اس کی سب سے بڑی معبود ہوتی ہے، سب سے بڑا معبود ہے اس کی خواہش، اس کی پسند۔ شیطان اس لحاظ سے کمزور ہے کہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت اور قوت نہیں دی، ابلیس کو اللہ نے ایسی طاقت اور قوت نہیں دی جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر، ہمارا پیر پکڑ کر ہم سے نافرمانی کروائے۔ اتنی طاقت تو نہیں ہے نا شیطان کو۔ قرآن مجید میں شیطانی کے متعلق کہا گیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا داؤ، شیطان کا مکر و فریب کان ضعیفا، وہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کہ اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کسی کے نفس کا سہارا نہ ملے، جب تک کہ کسی انسان کا سہارا اس کو نہ ملے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اردو میں کہتے نا، کوئی شخص سازشی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا دوسروں کے کاندھوں پر بندوق چلاتا ہے، اور یہ دوسروں کی بولی بولتا ہے، یعنی کوئی اس کے پیچھے اور ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے، وہ ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہی شیطان کا معاملہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے محروب کر دیا اس کے اپنے ذاتی جسم سے، اس کی اپنی ذاتی طاقت اور قوت سے۔ وہ انسانوں سے مدد لیتا ہے، وہ انسانوں کے ذہن اور دماغوں کو متاثر کرتا ہے، وہ انسانوں کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلاتا ہے، اپنے داؤ پیچ وہ انسانوں کے ذریعے سے پورے کرتا ہے۔ اس لیے جو نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو پھر شیطان کا داؤ پیچ اس کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کو زیادہ بہکاتا ہے، ان کو اپنا نرم نوالا بناتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قباحت اور برائی، نفرت ہم کو نفس پرستی سے ہونی چاہیے، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کی زندگی سے ہونی چاہیے۔ شیطان اگر بہکاتا بھی ہے تو نفس کا سہارا لے کر بہکاتا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں، اور خود مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں اپنے نفس کی قباحت اور برائی اور نفرت نہیں پائی جاتی، اور بڑی آسانی کے ساتھ بہت سارے لوگ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ میرا تو کچھ معاملہ ایسا ہے کہ نہ میں اس کی سنتا ہوں، نہ اس کی سنتا ہوں، نہ یہ عالم کی مانتا ہوں، نہ وہ عالم کی مانتا ہوں، یہ جماعت کی مانتا نہیں، وہ جماعت کی مانتا نہیں، میرے دل میں جو آتا وہ کرتا ہوں۔ یہ کلمہ کفر ہے، یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچ سمجھ کر یہ بات کہتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان والا اگر یہ بات کہتا ہے کہ میری مرضی میں جو آتا میں وہی کرتا ہوں تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ایمان قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں کیا گیا مومنین کے تعارف کے حوالے سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے بے شک جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے میں ہم نے اپنے مال کا سودا کر دیا، اپنی جان کا بھی ہم نے سودا کر دیا، اللہ نے خرید لیا۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم جان کو اور مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو جنت دے گا، اور صرف وہ اتنی جنت نہیں جتنی ہماری زندگی ہے، اتنی بھی جنت اگر دے دیتا تو معاملہ برابر ہو جاتا تھا نا۔ کسی نے 60 سال 70 سال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی،
تو 60 سال 70 سال کی جنت مل جاتی تو معاملہ برابر ہو جاتا ہو، لیکن وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ اربوں خربوں سال کی نہیں، یہ ارب سال اور خرب سال بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے لیے ایک ہی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ارب سال کی مدت اور خرب سال کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے، ختم ہوگی نہ ہو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے ہم بیچ دیں، مال کو بھی بیچ دیں۔ اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اپنی مرضی سے مر جانا بغیر مقصد کے، بغیر اللہ کے دین کے۔ خودکشی کا لفظ سنتے رہتے کہ نہیں ہم، حرام کی موت ہوتی وہ، اپنی مرضی سے مر کر کوئی کیا کرتا ہے، یعنی کسی نے زہر پی لیا، کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لیا، چاقو مار لیا، یا آگ لگا لیا اپنے جسموں کو، تو یہ اس کو کہتے ہیں خودکشی، اور یہ کیا ہے، حرام ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ کیوں گناہ کی بات ہے؟ وہ مالک نہیں ہے نا۔ اگر انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا، اپنی جان کا اگر مالک ہوتا، تو پھر اس کے لیے مر جانا جائز ہوتا نا۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مر جانا اللہ کی بڑی نافرمانی ہے، بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی مرضی سے جینا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے، یہ بھی بڑی نافرمانی ہے، اور اس ہے یقین بڑی نافرمانی۔ اس لیے کہ خودکشی کی جو موت ہے، اپنے مرضی سے مرنے کا جو عمل ہے، وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اگر آگ میں جلنے سے اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر، تو 1 منٹ میں 2 منٹ میں موت ہو جائیں گی نا اس کی۔ تو گویا کہ وقت کے لحاظ سے کتنی نافرمانی ہو رہی، 2 منٹ 3 منٹ ہی ہو رہی نا۔ کسی نے گولی مار دی اپنے آپ کو، تو 1 منٹ 2 منٹ کے بعد اس کی موت ہو جائیں گی۔ کسی نے زہر پی لیا، تو زہر پینے کے بعد بھی اس کی موت ہو جائیں گی، گھنٹے 2 گھنٹے میں موت ہو جائیں گی، لیکن وہ اللہ کا بڑا نافرمان ٹھہر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ لیکن کوئی زندگی بھر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اپنی مرضی سے تجارت کر رہا ہے، اپنی مرضی سے سیاست کر رہا ہے، تو یہ زندگی کی خودکشی ہے۔ تو زندگی کی خودکشی یہ بھی حرام ہے، صرف موت ہی کی خودکشی حرام نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے تو زندگی کی خودکشی، اپنی مرضی سے جینا، یہ بھی خودکشی ہے، اور وہ حرام کی موت کہتے ہیں، یہ حرام کی زندگی ہے، حرامی زندگی۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں میں اس کے متعلق تو نفرت ہے کہ حرامی موت مرا، حرام کی موت مرا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے متعلق نہیں کہتے کہ حرام کی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ بہت سارے افراد تو معززین شمار ہوتے ہیں، عزت والے، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسلم معاشرے میں بھی زیادہ تر معززین کون شمار ہوتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، اور یہ دین کی بات کرنے والے معززین کی فہرست میں نہیں، دور دور تک ان کا نام نہیں آتا۔ ہم بھی نہیں ہیں معززین کی فہرست میں، معززین کی فہرست میں اور ہوتے ہیں، ان کا ایک فن ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ داؤ پہ چلے گا، جتنے زیادہ مکاری کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، تو وہ معززین۔ تو یہ جو حالات بنے ہیں ہندوستان میں، بھارت میں، مسلمانوں کے لیے سیاسی لحاظ سے بے بسی کے، اور بات بلڈوزروں تک پہنچی ہے، تو وہ یوں ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس شعبے میں، سیاسی شعبے میں، ان لوگوں کو اپنا معززین بنایا ہے، اپنا رہبر رہنما بنایا ہے،
جس سے قرآن، جن کی رہنمائی سے، جن کے پیچھے چلنے سے قرآن نے روکا ہے، جن کے پیچھے چلنے سے نماز روکتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا ہر رکعت میں، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہو، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن سیاسی شعبے میں عام طور سے مسلمان کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کی رہنمائی کو تسلیم بھی نہیں کرتے، جن کا کھلے طور سے اعلان ہے کہ سیاست مذہب، قرآن و حدیث کا مذہب کے سے کیا تعلق آیا؟ سیاست میں قرآن و حدیث کی بات تم کیوں لا رہے ہو؟ کہاں سے لا رہے ہو؟ اس میں تو ہم آزاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں پھر بے بسی دکھاتا ہے، ذلت و رسوائی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار عذابات ہیں، لیکن یہ تھوڑا عذاب ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے۔ بڑا عذاب وہ تو مرنے کے بعد آنے والا ہے۔ تو سب سے بڑا معبود اور سب سے برا معبود وہ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی کیا خاص طور سے آج کے درس کے لیے کہ شاید میں نے اس سے پہلے اس کو عنوان نہیں بنایا تھا مکمل طور سے، اور میں دوسرے مقامات پر بھی یہ آیت اور اس کے علاوہ اور دوسری 2-4 آیتیں اور ہیں کہ جن کے صرف ٹکڑے پیش کر کے درس دینے والے، تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس آیت، اس عنوان پر تقریر کر دی، درس دے دیا۔ جن آیتوں کے صرف ٹکڑے پیش کیے جا رہے ہیں اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ بات، آیت مکمل ہو گئی، بات بھی مکمل ہو گئی، اس لیے رہنمائی نہیں ملتی۔ تو انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ عام طور سے یہ آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہیں تک یہ آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو جو معبود بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے لیے 6 سزائیں بیان کی ہے، 6 تنبیہ ہیں، 6 ڈانٹ۔ لیکن درس دینے والے، تقریر کرنے والے آگے نہیں بڑھتے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بے توجہی جن آیتوں کی طرف سے ہوئی ہے، خود درس دینے والوں کی، تقریر کرنے والوں کی، اور ایک زمانے میں مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کہ میں بھی اپنے اساتذہ سے اور تقریر کرنے والوں سے، بیان کرنے والوں سنتا تھا یہ آیت کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو میں بھی وہاں اپنی بات کو ختم کر دیتا تھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ جملہ شاید آپ نے بہت سارا سنا ہو نا یہاں تک۔ لیکن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں سنائی ہے، وہ سزائیں بھی سنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو معبود بنانے سے ہم اپنے آپ کو بچائے اور امت کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ پتھر کا معبود، یہ جھاڑ کا معبود اور چاند و سیرت کو کوئی معبود سمجھتا ہے تو اس کا وہم ہے، گمان ہے۔ چاند کے اندر، سورج کے اندر، پتھر کے اندر، مورتی کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس کی زندگی بدل سکے۔ مورتی کو کوئی معبود سمجھ رہا ہے تو یہ اس کا وہم ہے، لیکن مورتی آ کر کا آپ کو گناہ آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہی۔ گائے کو کوئی معبود سمجھ رہا ہے تو گائے آ کر کا آپ سے نافرمانی کروا رہی۔ چاند و سورج کو کوئی معبود مان رہا ہے تو چاند و سورج کے اندر کہاں یہ طاقت اور قوت ہے کہ آپ سے وہ نافرمانی کروائے؟ تو یہ اس کا وہم ہے۔ لیکن نفس کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے، انسان کے اپنے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ اس کا نفس اگر اس سے گناہ کرنے کے لیے کہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ سے روک دے تو رک جاتا ہے۔ تو جو سزائیں اس کے لیے پھر بیان کی گئی، اور پھر ایک اہم ایک حدیث کو بھی جوڑ لیجیے اس آیت کے تحت، جوڑنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی پسند، اس کی مرضی اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ کوئی سنت درجے کی چیز نہیں ہے، مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی چیز ہے، ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔
جب تک کہ کوئی اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر دے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی آرزو اور تمنا اس چیز کے نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو جو سزائیں پھر ملتی ہے، جنس جو اللہ کی طرف سے جو سزائیں ہیں ایسے شخص کو جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو سب سے پہلی سزا اور سب سے بڑی سزا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ سزا صرف نفس کو معبود بنانے والے کے لیے، پتھروں کو جو معبود بناتے ہیں، جھاڑ کو جو معبود بناتے ہیں، چاند و سورج کو جو معبود بناتے ہیں، مردوں کو معبود بناتے ہیں، زندوں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی خطرناک سزا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ بہت سارے پتھروں کے پجاری علم آنے کے بعد پتھر کی پوجا پرستی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کافروں کے لیے جو سزائیں ہیں قرآن مجید میں، وہ اس کے بعد کی سزائیں صرف، جیسا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہیں ڈرانا دونوں برابر ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں نہیں ایمان لانے والے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دی، لیکن اضل اللہ علی علم کی بات نہیں کہی کہ ان کے حق میں بھی جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، ان کے لیے جو پتھروں کو معبود سمجھتے ہیں، جو مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، اولین طور پر اس کے جو مصداق اور مخاطب تھے وہ تھے مکہ کے کافر، شرک کرنے والے، کہ اللہ کے رسول کی بات ان تک پہنچی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر اور آنکھوں پر پٹیاں چڑھا دی۔ لیکن جو نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو سزا ملتی ہے، اضل اللہ علی علم، علم ہونے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر آج جو مسلم معاشرے میں یہ جو تعجب کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے، وہ عالم ہے، اتنا اس کو علم ہے، اس کو اتنا علم ہے، ان کو سمجھتا نہیں کیا؟ ارے سمجھتا سب، لیکن یہ اللہ کا فرمان سنو نا پہلے۔ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا نا، تو آپ کا شکایت اور آپ کا شکوہ اور آپ کا تعجب کرنا ہی بھیجا ہے۔ اضل اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسری سزا، تیسری اور چوتھی سزا اس کے لیے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، لیکن یہ مضمون جڑا ہوا ہے، یہ جو پہلے نمبر کی جو بات ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ یہ سزا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو، اپنی پسند کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو پہلی سزا علم کے باوجود اس کو گمراہی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی مرضی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ درس سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ کلاسوں میں آپ کو جو کچھ استاد پڑھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ہدایت نہیں ملیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا جو نظام تعلیم، نصاب تعلیم و تربیت دیا امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے، اذان کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مرتبہ نفس اور خواہش نفس پر ہی زیادہ یوں سمجھ وار کیا گیا، اس پر تلوار چلائی گئی، آرا چلایا گیا اللہ اکبر کے ذریعے سے۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی تمہارا نفس بڑا نہیں ہے،
تمہارا خاندان بڑا نہیں ہے، سب بڑائیوں کا انکار ہے اس میں۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، میری مردی بڑی نہیں ہے۔ اور اسی بڑائی پر آرا چلایا گیا، تیشہ چلایا گیا نماز کے ذریعے سے، اور ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ بڑائی پر آرا۔ خود کی بڑائی بھی ہے اس میں، اولین طور پر تو خود کی بڑائی ہے نا۔ ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ کیسے؟ ایک رکعت میں اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے وہ 6 مرتبہ ہے ایک رکعت میں۔ ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی یہ سب سے بڑی ہے۔ یہ سبھی مفہوم اس میں شامل ہے اور سب کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ رکوع میں ہم جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے 2 مرتبہ ہو گئے نا، اور 2 سجدے ہوتے ایک رکعت میں۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر، دوسرے سجدے سے اللہ اکبر، 6 مرتبہ ہو گئے نا۔ اور اللہ کی بڑائی کا اقرار اعلان ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایک رکوع میں کتنی مرتبہ مسنون ہے سبحان ربی العظیم؟ کتنی مرتبہ مسنون ہے؟ 3 مرتبہ بولیے نا جلدی، اس میں کوئی سوچنے کی چیز ہے کہ کم از کم سنت کتنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، اللہ اکبر سے کم نہیں ہے نا یہ انداز۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ ایک رکعت میں 2 رکوع 2 سجدے ہوتے اور ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ تو 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ۔ قرآن تو اپنی جگہ ہے ہی، سورہ فاتحہ کچھ کم نہیں ہے، لیکن یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ اس کے ساتھ جوڑ کر ایک طرح سے ہر نمازی کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے خاندان کو بڑا نہ سمجھے، حکومت کو بڑا نہ سمجھے، اللہ اکبر کو بڑا سمجھے، سبحان ربی العظیم کو بڑا سمجھے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جو اور سزا ملتی ہے وہ ختم علی سمعہ، اللہ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کا لفظ یہ سکے ہوتے نا، سکہ اس کے لیے ہوتا الگ، لیکن عام فہم لفظ سل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ سل کہتے کس کو ہے؟ پانی کی بوتل دیکھی کہ نہیں آپ نے؟ 20 روپے میں ملتی ہے، سل لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو۔ اور بغیر سل کی اگر ہو تو، اگر کوئی کہے کہ سل لگی ہوئی نہیں ہے اس پر، صرف پانی سے بھرا ہوا ہے، 1 روپے میں کوئی خریدے گا کیا اس کو؟ اس لیے اس سے زیادہ پانی ملتا ہے 1 روپے میں، لیکن سل کی وجہ سے اس کی قیمت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کمپنی سے پیک ہے تب اس کی سل لگی ہوئی، اس لیے لینے والے دیکھتے ہیں، اگر بوچ اگر ڈھیلا ہے اس کا پہلے سے تو نہیں لیتے لینے والے، نہیں لینا چاہیے ان کو، سل نہیں ہے نا اس پر، کمپنی کی مہر نہیں ہے۔ تو سل کی وجہ سے، کمپنی کی مہر کی وجہ سے 20 روپے کی ہو گئی۔ اب 20 روپے میں 20 لیٹر بھی پانی ملتا ہے، 20 روپے ملتی ہے، وہ جو کین ہوتی ہے نا 20 لیٹر ہوتے ہیں نا، اس میں 20 روپے میں آتی ہے۔ اور جگہ جائیں گے تو 20 روپے میں ایک ڈرام بھی ملتا ہے، وہ بغیر فلٹر کا ہے۔ تو یہ ہوٹلوں وغیرہ میں جو دیتے ہیں ایک ٹانکی، تو 20 روپے 25 روپے میں بیچتے ہیں نا ہوٹل والوں کو، ایک ٹانکی 200 لیٹر کی ہوتی ہو، تو 200 لیٹر کا ہی پانی وہ 20 روپے میں بھی مل رہا ہے، اور 1 لیٹر پانی بھی 20 روپے میں مل رہا ہے۔ لیکن وہ ہے سیل کا فرق، مہر کا فرق، کہ وہ پانی مہر لگی ہوئی ہے، مطلب بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کان کے دروازے بند کر دیتا ہے، سننے کے دروازے، ہدایت نہیں مل سکتی کانوں کے ذریعے سے۔ ختم علی سمعہ و قلبہ، اور اس کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، سل لگا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سل لگی ہوئی تو کون کھول سکتا؟ اللہ کھولے تبھی وہ سل کھلے گی، لیکن اللہ کے پاس شرط ہے،
وہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نام تو تھا ابو طالب، ابو طالب کو طلب کرنے والے کا باپ، لیکن نام کے بالکل الٹ زندگی، بے طلبی کی زندگی۔ آخری عمر میں بھی اپنے اندر طلب پیدا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، آپ کو شدید محبت تھی کہ ابو طالب اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ابو طالب میں طلب نہیں تھی نا، طالب ہونے کے باوجود، ابو طالب ہونے کے باوجود بے طالب تھے۔ اللہ نے ہدایت، ایک ہی دعا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اسلام میں داخل ہو گئے، صرف وہ دعا سے کوئی اسلام، وہ اس لیے داخل ہوئے حضرت عمر فاروق کے، ان کے اندر طلب تھی، لیکن ابو طالب کے حق میں زندگی بھر دعا کرتے رہے، لیکن طلب نہیں تھی ابو طالب کی طرف سے، تو کفر اور شرک کی حالت میں موت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ زندگی بھر انہوں نے ساتھ دیا، سرداروں کے مخالفت ابھی عذاب میں جانے والے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے استغفار کرنے کی ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جس سے محبت کرنے والے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیا ترجمہ؟ انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو آپ کی محبت سے، آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی پس منظر کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احساس ہوا، غم ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ کے 5 شرط ہے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب اور جستجو رکھتا ہے۔ تو ختم علی سمعی و قلبی، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سل لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے دل پر، وہ جعل علی بصری غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پر پٹی چڑھا دی۔ یہ کوئی ظاہری پٹی کی بات نہیں تھی، وہ دیکھتے تھے وہ بھی، اور جو نفس کو معبود بناتا ہے اس کو بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عبرت کی کوئی بات وہ دیکھ نہیں سکتا جس سے کوئی عبرت نصیحت حاصل ہو۔ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، 4 سزاؤں کا 4 سزاؤں کا تذکرہ آ گیا نا، علم کے باوجود اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ ہدایت کے اور جو ذریعے ہیں، کان ہے، دل ہے، آنکھیں، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بھی سب بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے اور فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے؟ اللہ نے چیلنج کیا، کس نبی کے بس میں ہے کہ اس کو ہدایت دے؟ کس جماعت کے بس میں ہے کہ اس کو ہدایت دے سکے؟ ہدایت دے کے بتا دو، دکھا دو۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے جو اس کو ہدایت دے، صحیح راستہ دکھائے اللہ کے بعد؟ جب اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور آخری سزا، افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی گویا کہ تم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ، اور سب سے بڑی نصیحت اور بات چل رہی ہے نفس کو معبود بنانے کی برائی کے سلسلے میں، اس کی نفرت کے سلسلے میں، تو کیوں تم نفس کی پوجا پرستی سے باز نہیں آتے؟ تم کیوں نفس کو اپنا معبود بناتے ہو، اور اس کے معبود کا تم انکار کیوں نہیں کرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں تمام معبودوں سے انکار کرنے کو حکم دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ چند باتیں، اگرچہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن چونکہ اہم آیت تھی اور اہم باتیں تھی، اس لیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے اور سوچنے سمجھنے کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفس کو معبود بنانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کو معبود مان کر بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔